ناظرین محترم، خلفائے اربع انہوں نے یہی اصول بنایا کہ اگر کسی فیصلہ کرتے وقت خلافت کے کسی بھی امر کو نمٹاتے وقت قرآن مجید سے جو سبق ملتا ہے، جو لیسن ملتا ہے، جو اصول ملتا ہے، جو ہدایت ملتی ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اگر وہاں نہیں ملتی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم، یہ سب کے سب خلفاء اس بات کے قائل تھے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت یا حدیث کو مقدم رکھا جائے گا اگر قرآن مجید میں وہ فیصلے نہیں ملتے، وہ ہدایات نہیں ملتی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادی کی میراث کا مسئلہ حدیث رسول مل جانے پہ حل کر دیا۔ اختلاف بھی ہوتے تھے صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، اس کا حل بھی صحابہ تلاش کرتے تھے کہ سنت رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے۔ صحابہ اس بارے میں مختلف ہیں، ایک کا کہنا یہ ہے کہ بیت المقدس میں دفنایا جائے کہ وہاں سب انبیاء دفن ہیں، دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ آپ کے بہت سے صحابہ اور اسی طرح آپ کی جو بچیاں ہیں، بنات الرسول ہیں، وہ بھی یہیں دفن ہیں۔ اور کسی نے کہا نہیں، مکہ میں جو جنت المعلا قبرستان ہے، جہاں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہیں، وہیں آپ کو دفنایا جائے۔ رائے بڑی مثبت ہے، سب نے کہا، مگر کس کی مانی جائے؟ اس موقع پر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور یہ سب کی رائے سنتے ہیں تو اپنی ایک بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ النبی یدفن حیث یموت، جہاں نبی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنتے ہی سب نے اپنی اپنی رائے لے لی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہمیشہ کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں دفن کر دیا گیا، اور وہیں جناب ابو بکر بھی دفن ہوئے، اور وہیں جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دفن ہوئے۔ یہ سنت نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران ایک بار بیٹھے بیٹھے چند ساتھی ہیں، ان کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آباد اور بنجر زمین میں مسلمانوں میں بانٹ دوں۔ وہاں شیبہ نام کے ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنتے ہی کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ فرمانے لگے وہ کیوں؟ تو جواب میں شیبہ نے کہا لم یفعلہ صاحباک، اس کام کو نہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور نہ ہی آپ سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی فرمانے لگے ہم المرآن، واقعی وہ دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ یقتدی بہما، جن کی پیروی کرنا عمر کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے صحابہ کرام جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو زندہ رکھتے تھے، اور اپنے سارے معاملات چاہے حکومت کے ہوں، خلافت کے ہوں، یا معاشرے کے ہوں، یا آپس کے تعلقات ہوں، ان سب کو سنت کے مطابق حل کرنا جانتے تھے اور حل کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک بار سیدنا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سیدنا امیر معاویہ ہر رکن پر استلام کر رہے ہیں۔ استلام کا مطلب یوں اشارہ کرتے ہیں اپنی چھڑی سے کارنر پہ، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے آپ کیوں ان دو رکنوں کو استلام کرتے ہیں، ایک اس کارنر کو اور ایک اس کارنر کو؟ تو جب کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو سیدنا امیر معاویہ فرمانے لگے لیسا
شیء من ھذا البیت مہجورا، اس گھر کی کوئی شے چھوڑی نہیں جا سکتی، ہر شے کو استلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا خیال تھا، مگر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ایک رول ماڈل ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا امیر معاویہ فرمانے لگے صدقتا، ابن عباس آپ نے سچی بات کہی۔ تو جناب بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہوں، خلفائے راشدین ہوں، انہوں نے اپنی ذاتی رائے، اجتہاد یا فتوے کی کوئی بھی صورت ان کو سامنے آتی یا وہ خود دیتے تو اس کی فوراً اصلاح بھی کر لی جاتی تھی، اور دلیل سنتے ہی ہر صحابی، ہر خلیفہ اپنی رائے یا فتویٰ اور اجتہاد کو فوراً واپس لے لیتا اور مخالفت کی کوئی صورت بھی قائم نہ ہوتی، بلکہ ایسی صورت میں کوئی مخالفت کرتا بھی صحیح تو اس کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اپنی بات کو واپس لے لیتے۔ کہنے والا اصرار کرتا تھا کہ آخر وہ بھی تو خلفاء ہیں۔ بات یہ ہے، جواب میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے دیکھنا کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برس جائے، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم مجھے آپ کے مقابلے میں شیخین کے اقوال پیش کرتے ہو۔ کو ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آج کے دور میں حدیث کو ایک طرف رکھ کے جو اجماعی مسئلہ ہے، جو خلفائے راشدین نے اپنایا، صحابہ کرام نے اپنایا کہ سنت کو ہر صورت میں اہمیت دینی ہے، آج اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور سنت کو ایک طرف کرتا ہے تو یقین مانیے یہ سنت کا تعارف نہیں ہوگا، یہ مختلف ازمز اور نظریات کا تعارف ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔